کربلا کے واقعات پر جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عجیب و غریب جو ہے حدیث نظر سے گزری. وہ حدیث جو ہے مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میرے نسب اور رشتہ دار کے سوا، کیا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نسب اور رشتہ داروں کے سوا تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور رشتہ داروں کے. اس حدیث کی جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو بہت ہی اہم پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر روز قیامت کا کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27، ہر چیز اس روئے زمین پر فنا ہو جائے گی، ہر باقی رہنے والی چیز اس روئے زمین پر فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو اللہ رب العزت کی ذات. کیا باقی رہ جائے گی؟ اللہ رب العزت کی ذات. جب ہم اس آیت کے مفہوم کو سامنے رکھ کر اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب اس کے حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہیں اور جب دونوں کے مفہوم کو غور کرتے ہیں، دونوں کے مفہوم پر غور کرتے ہیں، تو ایک بات نکل کر آتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور رشتہ دار کون ہیں. تو سورہ شورا میں اس کی تفسیر جو ہے بڑے بڑے حاکموں نے پیش کی کہ وہ اہل بیت کون ہیں؟ سرکار کے اہل بیت ہیں. سرکار کے اہل بیت سے جو نسب نامہ چل رہا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ان کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے کہا نا کہ جب اس آیت کے مفہوم کو اور اس حدیث کے مفہوم کو آپ جب سامنے رکھتے ہو تو اس میں سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ سرکار کے اہل بیت قرابت دار، رشتہ دار، سرکار کی سراپا روح اقدس. کیونکہ سرکار نے تو فرما دیا کہ میری جان حسین ہے، میری جان حسن ہے، میری جان فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، میری جان علی ہے. سرکار نے تو فرما دیا. تو آپ جان کس کو کہتے ہیں؟ جس سے عالم میں حرکت و برکت ہے، جس سے اس عالم میں بھی حرکت و برکت ہے اور اس عالم میں بھی حرکت و برکت ہے. تو سرکار نے تو فرما دیا کہ میرے اہل بیت، میرے قرابت دار، میرے رشتہ دار جو ہے باقی رہیں گے. وہ نسب نامہ باقی رہ جائے گا، وہ روحانی نسب نامہ باقی رہ جائے گا. باقی سب فنا ہو جائے گا، سب منقطع ہو جائیں گے، سب بکھر جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے. باقی رہ جائے گا تو میرے قرابت داروں کا نسب نامہ، میرے اہل بیت کا نسب نامہ. اور جب ہم اس رہتی دنیا میں نظر کرتے ہیں تو آج بھی وہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری، اور کل بروز قیامت تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور وہ سلسلہ کس کی بدولت جاری و ساری ہے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کی جو ہے صدقے میں جاری و ساری ہے. کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر کیا کہا؟ من کنت مولا و فہذا علی المولا.
کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو یہ اعلان کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کیا تھا؟ تو یہ سرکار کی ولایت کا اعلان تھا. اسی لیے تو سید الاولیاء کہا نا. اور آؤ کربلا کی طرف. سو امام حسین کون ہیں؟ تو یہ سید الشہداء ہیں. یہ نوجوان کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اتنا یاد رکھنا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کہا تو وہ سردار ہوں گے، تو وہ سرداریت میں کون آئے گا؟ تو انبیاء کرام بھی آئیں گے. وہ سرداریت میں کون داخل ہوگا؟ تو جنت میں آدم علیہ السلام بھی داخل ہے، جنت میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہے، جنت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہے، جنت میں ابراہیم علیہ السلام بھی داخل ہے، جنت میں ادریس علیہ السلام بھی داخل ہے، جنت میں اسماعیل علیہ السلام بھی داخل ہے. تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر بھی کون ہیں؟ تو جنتی ہیں، جنت میں داخل ہے. اور ان کے سردار کون ہیں؟ تو میرے امام حسین علیہ السلام ہیں. اور یہ نوازا کس نے؟ یہ فرمایا کس نے؟ کیونکہ نبی جو بھی بات کہتا ہے تو وہ اللہ اس کو پیغام بھیجتا ہے. تو نبی کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ خود کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ ان کو وحی کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے. تو یہ بات، یہ پیغام کا رشتہ کس سے جڑا ہے؟ تو یہ اللہ سے جڑا ہے. تو اللہ نے کہا کہ حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو بات کو غور کرنا ہوگا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، امام علی کا مقام کیا ہے، ماں فاطمۃ الزہرا کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے. تو وہ سلسلہ تو آج بھی جاری و ساری ہے، وہ روحانی نسب نامہ تو آج بھی جاری و ساری ہے، اور کل بروز قیامت تک وہ نسب نامہ جاری و ساری ہوگا. تو میرے سرکار نے تو کہہ دیا کہ جو اس سے منقطع ہو گئے، جو اس اہل بیت سے منقطع ہو گئے، جنہوں نے اس اہل بیت سے اپنے رشتے کو نہیں جوڑا، وہ فنا ہو گئے، وہ مٹ گئے، وہ منقطع ہو گئے. تو حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. تو ایک گہرا پیغام جو ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا ہے. تو ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ آخر وہ پیغام کیا ہے. تو وہ پیغام یہی ہے کہ اگر تمہیں قرابت داروں میں سے ہونا ہے تو کسی کے نسب نامے میں سے جڑنا ہے. اگر اپنے نام کو باقی رکھنا ہے کل بروز قیامت میں، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول نے تو فرما دیا کہ آپ جس حال میں مرو گے اسی حال میں جو ہے محشر میں اٹھائے جاؤ گے، کل بروز حشر اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اور جن کے ساتھ آپ کا خاتمہ ہوگا، جن کے ساتھ آپ کا خاتمہ ہوگا، ان کے ساتھ ہی آپ اٹھائے جاؤ گے. ہر قوم جو ہے اپنے سردار کے ساتھ پکاری جائے گی، اٹھائی جائے گی اپنے سردار کے ساتھ. تو یہ یاد رکھنا کہ آپ کا سردار کون ہے. جیتے جی جو ہے اپنے سردار کی خبر لے لینا، اپنے رہبر کی خبر لے لینا. اگر بقا ہونا ہے تو، اگر باقی رہنا ہے تو، اگر منقطع ہونا ہے تو جیتے جی تو آپ منقطع ہی ہے، کل بروز قیامت بھی منقطع ہو جاؤ گے. میرے سرکار نے تو کہہ دیا. اور اتنا یاد رکھنا، یہ نسب نامہ جسدی بھی ہے، جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. جیسے غوث اعظم دستگیر جسمانی بھی ہے اہل بیت والے، اور روحانی بھی ہے. میرے خواجہ غریب نواز جسدی بھی ہے. کیا ہے؟ جسدی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ان کے ماں اور باپ سے بھی ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ سلسلہ کڑی تو اہل بیت سے جا ملتا ہے. تو سید ہیں آپ، اور روحانی سید بھی آپ. تو اگر اس روحانی سید سے آپ کو نسبت ہو جائے تو آپ بھی روحانی سید ہو جاؤ گے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ شجرہ مبارک ہے. کیا ہے؟ یہ شجرہ مبارک ہے جو آپ کے رہبر طریقت سے ہوتے ہوئے امام حسین سے جا ملتا ہے، اہل بیت سے جا ملتا ہے. یہ اس کی دلیل ہے، اور یہی ہمارے جو ہے نجات کی دلیل ہے. یہی جو ہے ہماری جو ہے نجات کی ضمانت بھی ہے. یہی جو ہے ہمارے ایمان کی دلیل بھی ہے. تو اگر کوئی پوچھتا ہے مجھ سے کہ آپ کے ایمان کی دلیل کیا ہے، تو میں یہ شجرہ مبارکہ جو ہے اس کو پیش کرتا ہوں. اور اس شجرہ نسب کی حقیقت پر میں نے ایک بیان جو ہے ریکارڈ کیا ہے یوٹیوب پہ. تو اس کی ڈسکرپشن، اس کی جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. مولا ہم تمام کو جو ہے حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اہل بیت کے قرابت داروں میں جو ہے اپنا نام لکھانا ہوگا، کیونکہ غوث پاک نے تو فرما دیے کہ ساقی کے دفتر میں جس کا نام نہیں تو وہ اس کا پھر کوئی کام نہیں، اور ساقی میں جس کا نام ہے، ساقی کے دفتر میں جس کا نام ہے، تو کل بروز قیامت حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، انہی کے ساتھ پکارے جاؤ گے، انہی کے قرابت داروں میں شامل ہو جاؤ گے، اور جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو راز سمجھ میں آ گیا جب پیر نے سر پہ تاج رکھتے ساتھ یہ راز کو آشکارا کر دیا۔ یہ اس کا فضل و کرم، یہ اس کا احسان ہے۔ تو بحر کیف کہنے کا مقصد وہی ہے کہ کسی سے قربت لینا ہوگا، کسی سے بیعت لینا ہوگا، کسی کی رہبری میں آنا ہوگا۔ تو مولا ہم تمام کو جو ہے کسی پیر کامل کی جو ہے صحبت نصیب عطا فرمائے، اور ان کی جو ہے بیعت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔